کہ مانگنا بھی ایک ڈھنگ ہے، مانگنا بھی ایک ڈھنگ ہے کہ آدمی کو مانگنا بھی تو آنا چاہیے کہ یقیناً پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین و دنیا کی ہر بھلائی مانگ سکتے ہیں۔ اب آپ خود غور فرمائیں کہ مدینہ منورہ حاضری ہو، بندہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو اور چھوٹی موٹی کوئی چیز مانگے، اچھا لگے گا؟ کہ در تو بڑا ہے تو چیز بھی بڑی مانگی ہے۔ تو دیکھیے ربیہ رضی اللہ عنہ نے کیا نعمت مانگی، عرض کی آقا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ اور بعض روایت میں کہ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے سوچنے کی مہلت مانگی، آپ نے چاہا کہ اتنی بڑی پیشکش ہوئی کہ چھوٹی موٹی چیز مانگ لوں تو ذرا میں سوچ لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہلت عطا فرمائی، پھر غور و فکر کے بعد واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی طلب پیش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ربیہ مانگنے کا تمہیں کس نے کہا؟ عرض کی کسی نے نہیں، بس میں نے غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے، جلد ختم ہو جائے گی، بس میں نے چاہا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت مانگ لیتا ہوں۔ تو صحابی رسول حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کی خواہش تمنا دیکھیے کیسی عظیم ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کے عمل مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا سچے طالب کو چاہیے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں مانگے، بالخصوص کامل ترین نعمت، افضل ترین کمال، یعنی جنت میں صاحب کمالات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگے، اسی کے لیے کوشش کرے اور اسی کے علاوہ کسی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور۔ تو یقیناً دین و دنیا کی سب بھلائیاں ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی میں مل رہی ہیں، اور آئندہ بھی جو ملے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہی ملے گا۔ البتہ یہ تمنا رکھیں کہ مجھے جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے، اس سے کم کسی چیز پر سمجھوتا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق، یہ درس اور یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے سے مخاطب تھے، فرما رہے تھے کہ اللہ پاک تم سب اہل خانہ یعنی پوری فیملی پر برکت نازل فرمائے، تمہاری ماں کا مقام فلاں سے بہتر ہے، تمہارے ربیب یعنی سوتیلے باپ کا مقام فلاں کے مقام سے بہتر ہے، تمہارا مقام فلاں کے مقام سے بہتر ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو عرض کی آقا ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنت، اے اللہ پاک انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ یہ دعائے مصطفیٰ سنی تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے جوش سے کہا، ما ابالی ما اصابنی فی من الدنیا، اب مجھے دنیا میں کیا پہنچتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اب یہ مانگنے کا جو انداز کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک فن ہے، ڈھنگ ہے. سنیے، ایک مرتبہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. دریائے کرم جو ہر وقت ہی جوش پر رہتا ہے، اس وقت بھی جوش پر تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو چاہتا ہے مانگ لے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ کتنی بڑی پیشکش ہو رہی ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی یہ جنت مانگ لے گا. اس اعرابی نے کہا کہ آقا مجھے سواری، مثلا اونٹ گھوڑا وغیرہ چاہیے. فرمایا تمہیں سواری دی، اور کچھ مانگ. اعرابی نے عرض کی سواری کا سامان مثلا کجاوا وغیرہ دے دیجئے. فرمایا یہ بھی دیا، اور کچھ مانگ. عرض کی آقا زادے راہ یعنی لگیج، کچھ سامان سفر کے لیے یہ بھی دے دیجئے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے کہ ہمیں اس اعرابی پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا مانگے جا رہا ہے. خیر اعرابی نے جو کچھ مانگا وہ سب کچھ اسے دے دیا گیا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کی مانگ میں کتنا ڈفرینس ہے، کتنا فرق ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کی بڑھیا کا واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جانے لگے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو بھی ساتھ لے لیجئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی تھیں، اور آپ کو دریائے نیل کے درمیان میں دفن کیا گیا تھا، اور اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے. صرف ایک بڑھیا کو پتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا تم جانتی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کس جگہ ہے؟ بولی جی ہاں. فرمایا ہمیں بتاؤ. کہنے لگی خدا کی قسم جب تک آپ میری مانگ، میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے میں نہیں بتاؤں گی. فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو، تمہیں دیا جائے گا. بڑھیا سمجھدار تھی، بولی میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف جنت مانگ لو. بولی نہ، خدا کی قسم میں اس سے کم بالکل راضی نہیں ہوں. صرف جنت نہیں بلکہ جنت میں آپ کا پڑوس ہی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے مزید سمجھایا مگر وہ بات پر پکی تھی. اس پر اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے موسیٰ آپ کا کیا نقصان ہے، جو مانگتی ہے دے دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مانگ پوری فرمائی اور یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک لے کر روانہ ہو گئے. تو یہ ہے مانگنے کا طریقہ. گڑیا کی سوچ دیکھیے، خدمت کتنی ہے اور سوال کتنا بڑا کر رہی ہے. تو اس روایت سے بھی ہمیں سیکھنے کو دو باتیں ملی. ایک بات تو ان اعرابی کے عمل کے سے سیکھنے کو ملی کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی چیزیں مانگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر انکار نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں، مائنر وشز، ضرورتیں جو بھی ہوں وہ بھی ہم بارگاہ رسالت سے مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں آقا کے پڑوسی بنے، یہ طلبگار بنے. دیکھیے ان اعرابی نے جو کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی عطا فرمایا، مگر ساتھ ہی بنی اسرائیل کی بڑھیا کا واقعہ بنا فرما کر یہ ترغیب بھی دلا دی کہ جب مانگنا ہو تو وہ مانگا کرو جو بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا تھا. بلکہ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسے ہو جاؤ؟ یعنی جیسے بنی اسرائیل کی بڑھیا نے جنت میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مانگا تھا، ایسے ہی مانگنے کا جب موقع ہو تو تم بھی جنت میں اپنے نبی کا پڑوس مانگا کرو. آئیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان
دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے۔ اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، اللہ کرم اتنا گناہگار پہ فرما، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی میرے آقا کا بنا دے۔